بعض لوگ محرم میں نکاح کو معیوب یا ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ اسلام میں نکاح ایک جائز اور پسندیدہ عمل ہے، اور محرم کے مہینے میں بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ بعض علاقوں میں مخصوص خانوں یا نیازوں کو دینی حیثیت دی جاتی ہے اور ان کے بارے میں خاص فضائل بیان کیے جاتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث سے ان کی کوئی اصل ثابت نہیں۔ اگر عام صدقہ اور خیرات کی نیت ہو تو جائز ہے، لیکن انہیں دین کا حصہ سمجھنا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورے کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی ایک روزے کے ساتھ ایک روزہ اور، یعنی 2 روزے رکھوں گا۔ اس لیے 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور حسین اور حسن جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لہٰذا ان سے محبت کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنا باعث ثواب ہے۔ واقعہ کربلا ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے، ظلم کے سامنے نہ جھکنے اور دین کے لیے قربانی دینے کا سبق دیتا ہے۔ واقعہ کربلا سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنا، دین کے لیے قربانی دینا، ظلم و باطل کی مخالفت کرنا، صبر و استقامت اختیار کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، امت کے اتحاد کو برقرار رکھنا، بدعات اور خرافات سے بچنا۔ محرم الحرام عظمت، حرمت اور نصیحت کا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی، لیکن ان کی یاد منانے کا صحیح طریقہ وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ نوحہ سینہ کو بھی خود کو زخمی کرنا، تعزیہ داری اور دیگر غیر ثابت رسومات جو اسلام کی تعلیمات میں نہیں۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ محرم الحرام میں مسنون اعمال اختیار کرے، عاشورہ کا روزہ رکھے، اہل بیت سے محبت کرے اور واقعہ کربلا سے صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کا درس حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے اور ہر قسم کی بدعات، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔